اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہہ دیجئے بتاؤ مجھے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا، او اتتکم الساعہ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون کیا سوائے اللہ تعالیٰ کہ تم پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، بل ایاہ تدعون بلکہ تم خاص اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ پس ہٹا دے گا، دور کر دے گا جس کے لیے تم پکارو گے، انشاء اگر چاہے گا، وتنسون ما تشرکون اور تم بھول جاتے ہو جو تم شریک ٹھہراتے ہو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول طرف امتوں کے آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ پس ہم نے پکڑا ان کو مالی پریشانی میں، وَالضَّرَّاءِ اور بدنی تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا پس کیوں نہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا وہ گڑ گڑائے، ولیکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، وزین لہم الشیطان مزین کیا ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون وہ جو تھے کرتے، فلما نسوا ما ذکروا بہ پس جب بھول گئے جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے کھول دیے ان کے لیے دروازے ہر چیز کے، حتیٰ اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا ساتھ اس کے جو دیا گیا ان کو، اخذناہم بغتہ ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فاذا ہم مبلسون پس اس وقت وہ نا امید ہونے لگے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا پس کاٹ دی گئی جڑیں اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، والحمدللہ اور تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم بتاؤ مجھے، ان اخذ اللہ اگر لے لے اللہ تعالیٰ سمعکم تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ کون معبود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یأتیکم بھی جو لائے تمہارے پاس اسے، انظر دیکھ کیف نصرف الآیات ہم پھیرتے ہیں آیات، ثم ہم یصدفون پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت گمراہ اسے کرتے ہیں جو گمراہی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسے ہی دیتے ہیں جو ہدایت کے لیے طلب رکھتا ہے اور رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ گویا ہر انسان پیدائش کے اعتبار سے فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا ہے، پھر جس طرف وہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرف اسے چلا دیتے ہیں۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے اے محبوب کہ بتاؤ مجھے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا، یا آئے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارو گے، اللہ کے سوا تم لوگوں کو اپنی مدد میں حاجت کے لیے آواز دو گے، بتاؤ مجھے۔ ارأیتکم گویا مجھے خبر دو، اخبرونی مجھے بتاؤ۔ آج تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے علاوہ غیروں کے نام پہ آوازیں پڑتی ہیں، فلاں میری مدد کرے گا، یا فلاں میری مدد کر، میری مراد کو پہنچ، میری بگڑی بنا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تم
اوروں کو پکارو گے یا اللہ ہی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ نا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، فرمایا بلکہ تم اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، تکلیف کو دور کرنے کا اختیار مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تکلیف ہٹانے کا اختیار، تکلیف کو دور کرنے کا اختیار، تکلیف کو راحت میں بدلنے کا اختیار، بیماری کو صحت میں بدلنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، دور کر دے گا جس کے لیے تم پکارتے ہو اس کو، انشاء اگر چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جو ہی اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتے ہیں تو پھر آدمی وہی کرتا ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سارے اختیارات بگڑی بنانے کے یا بگاڑنے کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ موحد بن کے زندگی بسر کرو، توحید کے علم بردار بنو، ایک سچے پکے مسلمان بنو، شرک کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ اور یہ عامت الورود، گویا عام لوگوں میں شرک پایا جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے تو پھر وہ غیروں سے مدد طلب کرتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں، اے فلاں میری حاجت پوری کر۔ کسی وقت تو شرکیہ کلمات زبان سے کہے جاتے ہیں، یا فلاں دستگیر، فلاں بگڑی بنانے والا، اور کبھی عملاً شرک کیا جاتا ہے، دونوں درست نہیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول طرف امتوں کے من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ان کو پکڑا بأسا اور ضرا میں۔ بأسا ضرا کی تحقیق مفسرین کے ہاں بأسا آدمی کے بدن کے باہر کی تکالیف، اور والضراء بدن کے اندر کی تکلیف ہے۔ گویا سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی اجتماعی دشمن کا حملہ ہو گیا، مالی پریشانی آ گئی، ڈاکہ پڑ گیا، چور پڑ گئے، دکان کو آگ لگ گئی، فیکٹری جل گئی، گھر کا اثاثہ جل گیا۔ یہ ہے باہر کی جو تکلیفیں ہیں، اس کو بأسا سے تعبیر کیا۔ اور بدن کے اندر جتنی بھی بیماری ہیں وہ بأسا میں آئیں گی۔ ہم نے پکڑا ان کو بالبأسا، گویا مالی پریشانی میں، والضراء اور بدنی پریشانی میں، بدنی تکلیف میں، لعلہم یتضرعون، کیوں پکڑا؟ تاکہ وہ عاجزی سے گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ ہماری مشکل آسان فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ فضل فرما دے، ہمارا جو نقصان اس کا نعم البدل عطا فرما دے، میری طبیعت جو خراب ہے اللہ اس بیماری کو صحت سے بدل دے، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کبھی بأسا مالی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور کبھی ہم ذرہ بدنی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ رجوع کریں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، پس کیوں نہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، یعنی کیوں نہ وہ سنبھلے، کیوں نہ انہوں نے رجوع کیا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، کیوں نہ انہوں نے عاجزی کیا، کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، ولکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، وزین لہم الشیطان،
اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون، اس چیز جو تھے وہ کرتے۔ شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ اور آدمی آج جن جن مشاغل میں مشغول ہے، جو کر رہا ہے ان کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے۔ ان کو اچھا کہنے والا کون ہے، اچھا دکھانے والا کون ہے؟ ابلیس لعین ہے۔ شیطان ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ یہاں تک کہ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور یہ اپنے کام میں مشغول ہے۔ گویا یہ اسے بہتر سمجھ رہا ہے، شیطان نے اس کو مزین کر کے اس کے سامنے رکھا ہے کہ نہیں یہ بہتر ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیا اور عقیدہ یہی رکھا تو کافر ہو گیا، اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ نہیں بہتر تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتلایا، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہتر نہیں اس کے مقابلہ میں، تو صرف گناہ گار ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو ما کانوا یعملون، جو تھے وہ کرتے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پر جب بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، گویا ان کو جو نصیحت کی گئی سا کی شکل میں، ذرہ کی شکل میں، مالی پریشانی میں مبتلا کر کے، بدنی تکلیف میں مبتلا کر کے وہ بھول گئے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے پھر تقدیر کو بدلا۔ ہم نے کیا کیا؟ ان کے لیے دروازے کھول دیے خوشحالی کے۔ پہلے مال میں فراوانی نہیں تھی، مال میں تنگ دستی تھی، کاروبار ختم تھا، اچانک ہم نے ان کا کاروبار اور بڑھا دیا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ نے کرم فرمایا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو پکڑنے کے لیے تھوڑی سی ڈھیل دی ہے، ان کو مہلت دی ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ساتھ اس چیز کے جو دی گئی ان کو، اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ نا امید ہونے لگے، پھر مایوسی کی باتیں کرنے لگے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کاٹ دی گئی جڑیں اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ ظالموں کی ہم نے جڑیں کاٹ دی۔ جڑیں کاٹنے کا معنی یہ کہ گنجائش ہی نہیں رکھی کہ یہ دوبارہ کھڑے ہوں۔ جس طرح کسی درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو شاخیں تو شاخیں، تنا بھی ختم ہو جاتا ہے، جڑیں باقی رہیں، شاخیں کٹ جائیں تو تنے سے توقع ہے کہ اور شاخیں نکل آئیں گی، اگر جڑ ہی کٹ جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا سلسلہ۔ فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی جڑیں کٹ گئیں، جڑیں کاٹ دی گئیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں ایک بات سمجھے، اوپر فرمایا کہ ظالموں کی جڑیں کاٹ دی گئیں، آگے فرمایا الحمدللہ۔ بھئی ایک طرف ان کی شامت آ گئی، ان کی جڑ کٹ گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور آگے فرما رہے ہیں الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یوں سمجھیں، جیسے کسی آدمی کے بدن میں کوئی تکلیف ہو، شوگر کے مریض جس طرح پاؤں خراب ہو گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں جی پاؤں کٹے گا، پاؤں کٹنے کے بعد گھر والے کہتے ہیں الحمدللہ باقی تو بچ گیا، باقی ٹانگ تو بچ گئی نا۔ کسی وقت ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں متاثر ہیں، فی الحال ایک کٹ رہا ہے، دوسرا بھی کاٹنا پڑے گا اگر احتیاط نہ کی تو۔ اس موقع پہ کہتے ہیں الحمدللہ فی الحال دوسرا بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، دوسرا بچتا رہے۔ اور میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، پاؤں کٹا، ٹانگ گھٹنے تک کٹی، پھر یہاں تک ٹانگ کٹی، بایاں پاؤں کٹا، گھٹنے تک ٹانگ کٹی، پھر اوپر ٹانگ کٹ گئی۔ یہاں عثمان منصوری صاحب ہمارے پہلی کلاسز کے شاگرد ہیں، ان کے حقیقی ماموں کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی، اور دونوں ٹانگیں کٹنے کے بعد غالباً 10 سے 12 سال وہ حیات رہے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ۔ کالج روڈ پہ باقاعدہ ان کا شو روم تھا یہ نئی گاڑیوں کا،
تو وہاں وہ ڈیوٹی دیتے تھے، سارے کام کاج کرتے تھے۔ تو یقیناً دونوں ٹانگیں کٹنے کے بعد جتنا حصہ بچا تو وہ یہی کہتے ہوں گے الحمدللہ اللہ تو نے زندگی تو دی ہے نا، الحمدللہ۔ اور گھر والے کہتے ہوں گے ٹھیک ہے ٹانگیں کٹ گئیں، کم از کم ابا جی کا چہرہ تو نظر آ رہا نا، الحمدللہ۔ فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کٹ گئیں جڑیں اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اسی طرح وہ قومیں جنہوں نے دوسروں کا جینا حرام کر رکھا تھا، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ادھم مچانے کی وجہ سے، فسادات کی وجہ سے، قتل و غارت کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے، تو جب اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی اور ان کو ہٹا دیا تو باقی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ، کچھ امن مل گیا، کچھ راحت مل گئی، کچھ سکون میسر ہوا۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے بتاؤ نا مجھے، ان اخذ اللہ، اگر لے لے اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو لائے تمہارے پاس۔ کان، آنکھ، دل، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حصول علم کے ذرائع ہیں، حصول علم کے ذرائع ہیں۔ کانوں سے آدمی علم حاصل کرتا ہے سن کر، آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے دیکھ کر، اور دل میں اس کو جگہ دیتا ہے۔ تو حصول علم کے یہ ذرائع ہیں، اگر یہ مسدود ہو جائیں، حقیقی سماعت ختم ہو جائے، سنتا تو ہے لیکن خیر کی بات کانوں میں نہیں پڑ رہی، یا سن تو رہا ہے لیکن سننے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، سماع قبول نہیں ہے، دیکھ تو رہا ہے لیکن دیکھنے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور دل میں جگہ تو دے رہا ہے لیکن خیر کو نہیں شر کو دے رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ حقیقی سماعت جو خیر کی تھی وہ لے لے، اور حقیقی بصارت جو خیر کی تھی وہ لے لے، وختم علی قلوبکم، تمہارے قلوب پہ مہر کر دے، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی معبود تمہارے پاس جو یہ نعمتیں تمہیں لوٹا دے، تمہیں کان دے دے، تمہیں آنکھیں دے دے، تمہیں دل دے دے؟ یأتیکم بھی، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم پھیرتے ہیں آیات، ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے بتاؤ مجھے، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا، واتتکم الساعہ، یا آئے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم خاص اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، پس دور کر دے گا جس کے لیے تم پکارو گے اس کو، انشاء اگر چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے پیغمبر طرف امتوں کے، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو مالی پریشانی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور بدنی تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پس کیوں نہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا، وہ گڑ گڑائے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، وزین لہم الشیطان، مزین کیا ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، ان اعمال کو جو تھے وہ کرتے، فلما نسوا، پس جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو نصیحت کی گئی ان کو ساتھ اس کے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دی ان کے دروازے، ان کے لیے دروازے ہر چیز کے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، ساتھ اس چیز کے جو دی گئی ان کو، اخذناہم بغتہ، ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فاذا ہم مبلسون، پس اس وقت وہ نا امید ہونے لگے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کاٹ دی گئی جڑیں اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، والحمدللہ، اور تمام تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، بتاؤ مجھے، ان اخذ اللہ، اگر لے لے اللہ تعالیٰ، سمعکم، تمہارے کان، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پہ، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یأتیکم بھی، لائے تمہیں
تمہارے پاس اس کو انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ کیسے ہم پھیرتے ہیں آیات ثم هم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔